اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہم خواتین کے مخصوص احکام بیان کر رہے تھے۔ استحاضہ کے متعلق بھی بیان ہو چکا، حیض کے متعلق بھی مختصراً بیان ہو چکا۔ آج ہے تیسرا خون جو عورت کے رحم، عورت کے شرمگاہ سے نکلتا ہے، وہ ہے نفاس۔ خون نفاس اس خون کو کہا جاتا ہے جو بچے کی ولادت کے ساتھ نکلتا ہے، بچے کی پیدائش کے ساتھ نکلتا ہے۔ بچے کی پیدائش سے لے کے 10 دن کے درمیان جو خون نکلے وہ خون نفاس ہوتا ہے۔ اب بچہ چاہے وہ مکمل ہو کے پیدا ہوا ہو یا مکمل نہیں ہو کے پیدا ہوا ہو، جسے اسقاط کہتے ہیں، ساقط ہوا ہو۔ مثال کے طور پر بچہ حمل ٹھہر گیا، حمل ٹھہرنے کے بعد خون کا لتوڑا بننے کے بعد گر جائے اور گرتے ہوئے جو خون نکلتا ہے اس سے لے کے 10 دن کے درمیان جو خون نکلے وہ نفاس ہوتا ہے۔ چاہے وہ گوشت کا لتوڑا بنا ہو اور وہ ساقط ہو جائے تو وہ بھی خون نفاس ہوتا ہے۔ خون نفاس کا کم سے کم مدت جو ہے وہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہے، یعنی اس کا ایک عضو باہر نکلنے کے ساتھ ساتھ ہی خون نکل آئے وہ خون نفاس کہلاتا ہے۔ ابھی بچے کا کوئی عضو باہر نکلا ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہو، پہلے ہی بچے کا کوئی عضو نکلنے سے پہلے خون نکل رہا ہو تو وہ خون نفاس کا حکم نہیں رکھتا ہے۔ تو بچے کے ایک عضو کے باہر نکلنے کے ساتھ ساتھ ہی خون جاری ہو تو وہ نفاس کا حکم رکھتا ہے۔ وہاں سے لے کے زیادہ سے زیادہ اس کے 10 دن ہے۔ 10 دن سے اوپر ہو جائے تو وہ خون نفاس نہیں ہوتا ہے، پھر وہ استحاضہ ہوگا اور اس پر استحاضہ کے احکام کے مطابق عمل کر کے وہ اپنے واجبات انجام دے سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ خون، جس طریقے سے حیض میں ہم نے کہا تھا کہ حیض میں ضروری ہے کہ 3 دن لگاتار خون آیا ہے، نفاس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بس بچے کے پیدائش کے کچھ دیر بعد ہی بند بھی ہو سکتا ہے، خون نکلنا بند بھی ہو سکتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن جا کے 10 دن، 10 دن سے زیادہ نہ ہو۔ جو 10 دن تک سے کم جتنا بھی ہو، بچے کی پیدائش کا ایک عضو باہر نکلنے سے لے کے 10 دن کے درمیان جو خون آ جائے، چاہے وہ 1 دن آ جائے 2 دن آ جائے، وہ نفاس کا حکم رکھتا ہے۔ 10 دن کے بعد والا نفاس کا حکم نہیں رکھتا۔ اور خون نفاس جس عورت کا نکل رہا ہے، جس کو نفسا کہتے ہیں، اس عورت پر بھی وہ تمام چیزیں حرام ہیں جو حائضہ عورت پر حرام تھی، وہ تمام چیزیں واجب ہیں جو حائضہ عورت پر واجب تھی۔ اور خون نفاس کے دوران بھی شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے، لیکن اس میں کفارہ نہیں ہے۔ اگر خون حیض کی صورت میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے آگے والے شرمگاہ سے تو یہ حرام ہے، اور حرام کے ساتھ ساتھ اس پر کفارہ بھی واجب ہے۔ لیکن نفسا خون نفاس والی عورت سے ہم بستری کرنا حرام ہے، لیکن اگر ہم بستری کریں تو پھر اس پہ کفارہ واجب نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال بھی ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی عورت کا خون 10 دن سے زیادہ آ جائے، زیادہ آنے کی صورت میں اس کا دیکھا جائے گا کہ حیض کیا، اس کی پیریڈ کیا ہے، یعنی حیض اس کے کتنے دن آتا تھا۔ جتنے دن وہ حیض کا خون آتا تھا اتنے دن وہ نفاس کا حکم رکھے گا، اور اس کے علاوہ وہ استحاضہ کا حکم رکھے گا، اور اس کے بعد جتنے دن خون آئے وہ استحاضہ کے احکام کے مطابق عمل کرے گا۔ ناظرین، اگر اس موضوع کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں کمنٹس میں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور ہمارا اگر پچھلے موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں
تو اس سے پہلے والے ویڈیوز ملاحظہ فرمائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔